لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت اور ایمان کی حالت میں رکھے، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم اس محفل میں بیٹھ کر سنتے ہیں اسے ہمارے دل میں اتارتے۔ آج ہمارا باب وہی ہے جو ہم پچھلی کلاس سے پڑھ رہے تھے۔ ہمارے باب کا عنوان تھا فاقہ، تنگی اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں قناعت کرنا اور مرغوب چیزیں ترک کر دینے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 520 حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم خندق والے دن خندق کھود رہے تھے، ایک نہایت سخت چٹان سامنے آ گئی، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ اس چٹان کو توڑ رہے تھے، ان سے وہ نہیں ٹوٹی تو انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ سخت چٹان خندق میں آ گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں خود اس میں اترتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور 3 دن ہمارے ایسے گزرے تھے کہ ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہیں تھی۔ اندازہ کیجئے یہ غزوہ خندق کے حالات ہیں۔ غزوہ خندق میں مدینہ پر پورے عالم کفر نے مل کر حملہ کر دیا تھا۔ اس میں کفار، مشرکین مکہ اور یہود شامل تھے۔ ان ساروں نے طے کیا کہ غزوہ احد میں چونکہ ہم نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا دیا ہے، اس لیے اب ہم مل کے ایک ایسا زوردار حملہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 2 سال تیاریاں کی، اور 2 سال تیاریاں کرنے کے بعد 10,000 کا لشکر مدینے کی طرف بڑھا۔ حالانکہ مدینے کی آبادی بچوں سمیت بھی اور بوڑھوں سمیت بھی، عورتوں سمیت بھی 10,000 نہ تھی۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پلاننگ یہ کی کہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے آپ نے مدینے کے شمال میں ایک خندق کھود لی جس کی لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی، اور اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ صحابہ کے سپرد کر دیا۔ اب یہ خندق کھودنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ عرب کی سرزمین پاکستان کی سرزمین کی طرح نہیں ہے۔ پاکستان کی زمین آپ دیکھتے ہیں، یہاں مٹی چکنی مٹی ہوتی ہے اور آپ اسے کھودیں تو آسانی سے کھدتی چلی جاتی ہے، جبکہ عرب کی جو زمین ہے وہ پتھریلی ہے اور چٹانوں والی ہے، تو لہٰذا اس خندق کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سخت سردی کا موسم تھا، اور خوف یہ کہ پوری مسلم دشمن کمیونٹی، پورا مسلم دشمن جو دنیا تھی وہ ساری کی ساری مدینے پر حملہ آور تھی۔ یہ خوف بھی تھا کہ دشمن آ جائے گا اور ابھی ہماری خندق نہیں کھدی ہوگی۔ سخت سردی کا موسم ہے، اور حالت یہ ہے کہ 3 دنوں سے مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں چکھا۔ ذرا یہ باتیں پڑھ کے بعضوں کا یقین نہیں آتا، لیکن یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 3 دنوں سے ہم نے کچھ بھی چکھا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے پیٹ پر بھی پتھر بندھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور چٹان پر ماری، جس سے وہ ریت کے ٹیلے جیسی ہو گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کدال اس کے اوپر ماری تو
وہ چٹان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی، وہ ایسے ہو گئی جیسے وہ ریت کا ٹیلا تھی۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے قریب کھڑے تھے تو فوراً گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی وجہ سے جو حالت ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے، کیا تیرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ وہ کہنے لگی میرے پاس کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک سا جو تھے، ایک سا 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ اندازہ کر لیجئے 2.5 کلو میں کوئی 8-10 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ بچہ ذبح کیا، ان کی بیوی نے جو پیسے، انہوں نے بچہ ذبح کر کے گوشت کے ٹکڑے پکنے کے لیے ہانڈی میں ڈال دیے۔ پھر حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ ان کی بیوی نے جو پیس کر آٹا گوندھ لیا تھا۔ ہنڈیا چولہے پر چڑھی ہوئی تھی اور پکنے کے قریب تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ تشریف لے چلیے اور 1 یا 2 آدمی اپنے ساتھ لے لیں۔ ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ دیکھیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا۔ ان کی بیوی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر زیادہ لوگ آ گئے اور کھانا کم پڑ گیا تو مجھے شرمندگی ہوگی، تو آپ ایسا کیجئے اتنے لوگ لائیے گا جس کے ساتھ ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ 1 یا 2 آدمی اپنے ساتھ لے لے۔ آپ نے فرمایا کھانا کتنا ہے؟ میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ 1 سا جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے، بڑی بکری نہیں ہے جو پوری جوان اور تندرست ہو، ایک بکری کا بچہ ہے ہمارے پاس تھا، ہم نے اسے ذبح کیا ہے اور اس کا سالن بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بہت ہے اور بڑا عمدہ ہے، تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے اور نہ ہی تندور سے روٹیاں نکالے۔ خیر جی، یہ کہہ کے وہ تو گھر کو چلے گئے حضرت جابر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا آؤ چلو، جابر نے تمہارے لیے دعوت تیار کی ہے۔ اور اس وقت جو خندق کھودنے والے تھے ان کی تعداد 1000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں تو کھانا کھا لوں اور میرے صحابہ بھوکے رہیں۔ سارے صحابہ کو کہا چلو چلو، جابر نے تمہارے لیے دعوت تیار کی ہے۔ تمام مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں جلدی جلدی گھر آیا اور بیوی سے کہا تیرا بھلا ہو۔ نبی اور ان کے ساتھ تمام مہاجرین اور انصار آ گئے۔ بیوی نے کہا کھانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ جب انہوں نے جا کے گھر بیوی کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار بھی ہیں، تو بیوی نے انہیں برا بھلا کہا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا اللہ کے رسول کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، اور پھر تم نے بات کا خیال نہیں رکھا۔ حضرت جابر کہنے لگے بھئی بلی مانس، میں نے تو وہی کہا تھا جو تم نے کہا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ میرے پاس 1 سا جو ہیں اور ایک چھوٹی بکری ہے جس کا ہم نے سالن بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ساروں کو لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں جی، انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب حضرت جابر پہلے پہنچ گئے ہیں گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے حضرت جابر کو اتنی ہدایت دی کہ جب تک میں نہ آؤں تم نے اپنے سالن کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں بھی پکانی نہیں شروع کرنی۔ ٹھیک ہے جی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے وہاں اس سالن میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور آٹے میں بھی لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی، اور برکت کی دعا کی، اور ساتھ ہی آپ سب کو کھانا دینے لگ گئے۔ اسی ہانڈی تھی اس میں سے آپ سب کو کھانا ڈال ڈال کے دینے لگ پڑے۔
بیوی نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تم ان کو جو کچھ ہمارے پاس ہے تم نے بتا دیا تھا۔ بیوی کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میرے دل کا بوجھ دور ہو گیا۔ میں نے بیوی سے کہا تو نے سچ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اندر آ جاؤ اور تنگی نہ کرو۔ پھر آپ نے روٹی کے ٹکڑے لیے اور ان پر گوشت رکھنا شروع کیا اور ہانڈی سے گوشت اور تندور سے روٹی نکالتے تو انہیں ڈھک دیتے اور انہیں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کر دیتے، پھر نکالتے اور اس طرح دوسروں کو دے دیتے۔ اسی طرح آپ روٹیاں توڑتے رہے، گوشت نکالتے رہے، سب کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا اور کچھ کھانا بچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی بیوی سے فرمایا تم بھی کھا لو اور دوسروں کو بھی ہدیہ بھیج دو کیونکہ لوگ بھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ جو 8-10 آدمیوں کا کھانا تھا 1000 لوگوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ ابھی ہنڈیاں ابل رہی تھی، روٹیاں پک رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی سے کہا کہ تم بھی کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہمسایوں کو بھی بھیجو۔ تو یہ حالات تھے جن حالات میں غزوہ خندق ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں اپنے معجزے بھی دکھا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کردار دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں فرمایا۔ آپ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرا تو پیٹ بھر جائے اور میرے ساتھی جو ہیں وہ بھوکے رہ جائیں۔ آپ نے سب کو بلا لیا اور وہاں جا کر بھی آپ نے پوری ذمہ داری خود اٹھائی۔ گھر والوں سے کہا کہ تم نے جب تک میں نہ آ جاؤں تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے نہ تو اپنی ہانڈی چولہے سے اتارنی ہے، نہ تم نے روٹیاں پکانی شروع کرنی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو آپ نے کہا، حضرت جابر کی بیوی سے کہا کہ ایک اور عورت کو بلا لو جو تمہارے ساتھ روٹیاں پکائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روٹی کے اوپر گوشت ڈال ڈال کے لوگوں کو دیتے رہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے آپ پیالے میں سالن نکال کے لوگوں کو دیتے رہے، سارا سالن ایک دفعہ اکٹھا نہیں ڈالا۔ اور جب 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا تو تب بھی ہانڈی ابل رہی تھی اور آٹے سے روٹیاں پک رہی تھیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاص تھا یا آپ کی جو حسن نیت تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی۔ سارے لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ حدیث نمبر 521 حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، میرا خیال ہے وہ بھوک کی وجہ سے ہے، تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ واقعہ بھی غزوہ خندق کی کا ہے۔ غزوہ خندق میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سخت سردی کا موسم تھا، سخت بھوک تھی، آپ کو پتہ ہے سردی میں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، ساتھ چٹان توڑنی تھی۔ اب چٹان توڑنے کا کام بھی بڑی ہمت مانگتا ہے اور بڑی طاقت مانگتا ہے، اور ساتھ جو لشکر آ رہا تھا اس کا خوف بھی تھا۔ تو یہ واقعہ بھی جو اب ہم 521 میں پڑھنے لگے ہیں یہ بھی غزوہ خندق کا ہے۔ اس میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے۔ حضرت جابر کی آپ نے دیکھا صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی محبت ہوتی تھی، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی آواز سے مجھے کمزوری کا احساس ہو رہا ہے، مجھے آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، اس لیے آپ کی آواز اس طرح کی نکل رہی ہے۔ تو اپنی بیوی ام سلیم سے جا کر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں، اپنا دوپٹہ پکڑا اور اس کے کنارے میں روٹیاں لپیٹیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے وہ ٹکیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی روٹیاں، اور انہوں نے وہ دوپٹے کے کنارے میں 5-7 وہ جو کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں تھیں وہ لپیٹ دیں اور میرے کپڑے کے نیچے چھپا دیں، اور اس دوپٹے کا حصہ
میرے جسم پر لپیٹ دیا، یعنی دوپٹہ لیا، دوپٹے کے ایک طرف وہ روٹیاں لپیٹی اور روٹیاں لپیٹ کے حضرت انس کو پکڑا دی، ان کی بغل کے نیچے ڈال دی، اور باقی جو دوپٹہ تھا ان کے جسم کے گرد لپیٹ دیا تاکہ روٹیاں محفوظ رہیں۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، میں روٹیاں لے گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا، آپ وہاں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا کھانے کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اٹھو، تو وہ سب چلے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہوگا یا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، آپ نے حضرت انس سے خود ہی سوال کیا۔ حضرت انس ابھی انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں تو میں ان کو بتاؤں کہ جی میں آپ کے لیے کچھ روٹیاں لے کر آیا ہوں، کہ اللہ کے رسول نے سب کے سامنے ان سے سوال کر لیا کہ تم روٹیاں لے کر آئے ہو، کھانا لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اٹھو، تو وہ سب چل پڑے۔ وہی معاملہ جو ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا ہے، سب چلے اور میں ان کے آگے آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ میں حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچ گیا اور ان کو اس بات کی خبر دی۔ سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں اور ابو طلحہ جو ہیں وہ سلیم کے شوہر ہیں، لہٰذا یہ اپنے گھر میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے میرے سے روٹیاں نہیں لیں، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ تم بھی گھر چلو، اور وہ خود بھی ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ ابو طلحہ نے فرمایا سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہے جو ہم ان سب کو کھلا سکیں۔ سلیم کہنے لگیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پس ابو طلحہ باہر نکل کر چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے۔ اب حضرت انس نے جا کر بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ابو طلحہ ان کے استقبال کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آگے بڑھے یہاں تک کہ یہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم سے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ پس انہوں نے وہ روٹیاں پیش کر دی، وہی روٹیاں جو حضرت انس کو انہوں نے دوپٹے میں باندھ کے دی تھیں، وہ روٹیاں انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو روٹیوں کو توڑا گیا اور سلیم نے ان پر گھی کی کپی نچوڑ دی جس نے ان کو سالن والا بنا دیا۔ اب وہ جو روٹیاں تھیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کے اوپر گھر میں گھی تھا یا شاید زیتون کا تیل ہوگا، وہ انہوں نے اوپر ڈال دیا۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے ہمارے ہاں چوری نہیں بناتے، روٹی پکی ہوتی ہے اس میں گھی ہوتا ہے، وہ نرم ہو جاتی ہے، تو اس طرح کر کے اس کے اوپر گھی ڈال کے اس کو مکس کر دیا گیا، یعنی چپڑی روٹی سالن کا کام بھی دے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ کہا اور فرمایا 10 آدمیوں کو اجازت دے دو۔ ابو طلحہ نے 10 آدمیوں کو بلایا، انہوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا، پھر وہ چلے گئے۔ آپ نے پھر فرمایا 10 آدمیوں کو اجازت دو۔ انہوں نے 10 آدمیوں کو پھر بلایا، انہوں نے بھی کھانا کھایا یہاں تک کہ ان کا بھی پیٹ بھر گیا اور وہ بھی نکل گئے۔ آپ نے پھر فرمایا 10 آدمیوں کو اجازت دو۔ اصل میں گھر چھوٹا تھا، کمرے میں اس سے زیادہ لوگ آ نہیں سکتے تھے، تو 10 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے گئے اور وہی جو 6-7 ٹکیاں تھیں وہ کھاتے گئے اور اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ سب کا پیٹ بھر بھی گیا اور پھر وہ کھانا مزید 10 لوگ آتے اور وہ کھا لیتے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے 10 کر کے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ان کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ اندازہ کر لیجئے 6 یا 7 ٹکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی اور 70 یا 80 لوگوں نے اس کو کھا لیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس میں ہمیں نظر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اپنے صحابہ کی دل جوئی فرماتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے واقعے میں بھی، جو کہ حضرت جابر والا ہے، خود سب سے آخر میں کھایا، اور اس واقعے میں بھی یہ جو ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ والا واقعہ ہے، 70-80 آدمیوں نے کھا لیا تو سب سے بعد میں آپ نے خود بھی کھایا اور گھر والوں نے بھی بعد میں کھانا کھایا۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے کہ میزبانوں کو مہمانوں کے بعد کھانا کھانا چاہیے۔ اب سوچنا ہمیں یہ ہے کہ ایک وہ دور تھا صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ والی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا ایک کھجور دن رات کے لیے ملتی ہے۔ غزوہ خندق والے واقعے میں بھی ہم نے دیکھا لوگ بھوکے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معجزے کے ذریعے رزق عطا فرما رہے ہیں، لیکن اس دور میں اتنی تنگی کے باوجود بھی صحابہ جہاد کرتے تھے اور جہاد کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتے تھے۔ آج مسلمانوں کے پاس اتنا مال و دولت موجود ہے، عیش و آرام کے 100 پہلو ہیں، کھانا اتنا ہے کہ کھایا نہیں جاتا، لیکن حالت یہ ہے کہ مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہیں۔ آج مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہے، اسرائیل اکیلے کی تعداد صرف 88 لاکھ، مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے مسلمان جو ہیں اسرائیل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرتے۔ اسرائیل جب چاہتا ہے عین رمضان کے دنوں میں، بلکہ رمضان کی آخری راتوں میں جب کہ لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے، اس رات کو جو مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے اور ہزاروں آدمیوں کو شہید کر دیتا ہے، اور مسلمان سوائے بیان دینے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اور اتنی تعداد اور اتنے مال و دولت کے باوجود، ایٹم بم کے باوجود، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایمان کی کمی ان کا باعث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا ایک وقت ہوگا کہ لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تب ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہن سے مراد ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دیکھ لیجئے آج ہم دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سے تو اتنا برداشت نہیں ہوتا کہ اے سی نہیں چل رہا، ہمیں جی گرمی لگ رہی ہے، کھانے پینے کی مشقتیں برداشت کرنا تو بڑی دور کی بات، ذرا بجلی چلی جائے ایک طوفان آ جاتا ہے۔ ہاں، دنیا کی محبت اور دوسری بات موت کا ڈر۔ جبکہ ایک مومن جو ہے وہ جب جہاد کے لیے جاتا ہے تو اپنی جان ہی قربان کرنے کے لیے تو وہ گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے یہ ساری ایمان کی کمی کی باتیں ہیں۔ ایمان ہو تو انسان بھوکا بھی جو ہے وہ بھی دنیا پہ غلبہ پا لیتا ہے، جیسے یہ صحابہ کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم یہ صحابہ کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی بجائے دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، جس نے ہمیں بزدل بنا دیا۔ اور آج اگر ہم اپنی اس حالت سے نکلنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل تو ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارے دل میں وہن ہوگا، اور وہن سے مراد دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، کس کی کیا مجال ہے کہ وہ مسلمانوں کو کچھ کہہ سکے؟ 313 لوگ تھے جنہوں نے کفار کی سب سے بڑی قوت قریش کو بڑی بری طرح شکست دی تھی۔ ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے باب القناعتی والعفافی والاقتصادی فی المعیشتی والانفاقی وضم السوالی من غیر ضرورت۔ قناعت کرنے، سوال سے بچنے اور معیشت اور انفاق میں میانہ روی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت کا بیان۔ یعنی انسان کو قناعت کرنی چاہیے، سوال سے بچنا چاہیے، اور اپنی جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزی دی ہے اسے دیکھ کے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے،
اور ضرورت کے بغیر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اجازت تو دی ہے سوال کرنے کی، لیکن اللہ نے سوال کرنے کو انتہائی ناپسند کیا، سخت ناپسند کیا ہے، تو جہاں تک ممکن ہو سوال کرنے سے بچا جائے۔ یہ ہے ہمارا موضوع۔ قال اللہ تعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ اللہ نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس وعدے پہ اعتماد نہیں کرتے۔ دنیا کے لیے ہماری کوششیں 24 گھنٹے جاری رہتی ہیں، جبکہ آخرت کے لیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی وعدہ نہیں دیا، اس کے لیے ہماری کوششیں ہیں ہی نہیں۔ اس کے لیے ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے آپ پہ اللہ ہدایت دے دے گا۔ دنیا کے لیے محنت کرتے کرتے ہم صبح سے شام کر دیتے ہیں، شام سے صبح کر دیتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقہ اور خیرات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی مال کمانے کے لیے محنت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ آپ انہیں ان کے چہرے سے پہچان جائیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، اور اس کے درمیان اپنا راستہ بناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ جب وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، نہ تو ایسا کرتے ہیں کہ اسراف کر کے اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیں، اور نہ ہی ایسا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ہی کنجوسی کر دیں، اور ان دونوں کے درمیان، کنجوسی اور اسراف کے درمیان اپنے حالات کے مطابق راستہ بناتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ چیز خالص دنیاوی ہے کہ ہماری اپنی معیشت کو وہ اس طرح کر کے مینج کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے بندوں کی صفت ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ لوگوں سے مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا نیک بندہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو۔ اور اسی طرح جب انسان بخل کرتا ہے، وہ اپنی جائز ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں فرماتے کہ میرا نیک بندہ جو ہے وہ بخل کی وجہ سے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لے۔ اس لیے جو اسراف اور بخل کے درمیان والا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ کے نیک بندوں کا اور اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں اور کل کو جنت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نہ رزق چاہتے ہیں نہ مال چاہتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو نہ ہمارے مال کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے خزانے بڑے وسیع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بہت سے فرشتے موجود ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ہماری حب دنیا کم ہوتی ہے اور ہماری حب آخرت بڑھتی ہے، کیونکہ ہم اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، اپنا آخرت کا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا
یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سے نہ رزق چاہتے ہیں اور نہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو کھلائیں، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک تو وہ خود ہے. زمین آسمان کے خزانے تو اسی کے ہاتھ میں ہیں. حدیث نمبر 522 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل غنا تو نفس کا غنا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اصل بات ہے مالداری جو ہے وہ مال سے نہیں ہوتی، مالداری دل سے ہوتی ہے. جس کا دل مالدار ہے وہ غربت میں بھی اللہ کے راستے میں بڑا کچھ نکال دیتا ہے، اور جس کا دل مالدار نہیں ہے اللہ نے کروڑوں دیے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نکالنے کے لیے اس کو ہمت نہیں پڑتی، ایک پیسہ بھی نہیں نکالتا. تو اصل مالداری کا تعلق دل کی مالداری سے ہے. جو دل کا مالدار ہے وہ غربت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہے، اور جو دل کا مالدار نہیں ہے وہ امارت میں بھی اس کو 2 پیسے نکالنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا دل کی مالداری حاصل کرنا سیکھے. اب دل کی مالداری کیا ہے؟ دل کی مالداری یہ ہے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہترین ہے. مجھے کسی دوسرے کی مال کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ میرا نہیں ہے. جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ کروڑوں اربوں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ میرا ہے، وہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا، اور اس میں مجھے اللہ کا حصہ بھی نکالنا ہے. اس حدیث میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، راضی برضا رہے. اللہ نے جو دیا ہے کوشش کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری ضرورتوں کے مطابق عطا فرما دیں، لیکن راضی برضا رہے، اللہ سے شکوے نہ کرے، اسی پر ہی جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر ہی شکر کرے. اور آپ کو پتہ ہے جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو لہٰذا خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو جائے، جتنا اللہ نے دیا اسی پہ راضی ہو جائے اور مزید کی کوشش کرتا رہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مزید کی کوشش نہ کرے یا اپنی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن اپنے آپ کو راضی برضا رکھے، اسی پہ شکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرما دیں گے. حدیث نمبر 524 حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مال کا سوال کیا، آپ نے مجھے عطا فرمایا. میں نے پھر سوال کیا، آپ نے مجھے پھر عطا فرمایا. میں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر عطا فرمایا 3 دفعہ. اور فرمایا اے حکیم یہ مال سرسبز ہے، میٹھا ہے، جو اسے بے نیازی کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی. حکیم بن حزام کوئی غریب آدمی نہیں تھے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے انسان کے دل میں حرص تو ہوتی ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دفعہ دیا. انہوں نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے رسول نے 2 دفعہ دیا. 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ دیا. اب 3 دفعہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں نصیحت بھی کی کہ اے حکیم یہ مال سرسبز ہے، میٹھا ہے، جو اسے بے نیازی کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ جو شخص اس کو مال ملے اور وہ اس کو بے نیازی کے ساتھ لے لے، اللہ نے دے دیا ہے الحمدللہ، نہیں دیا تب بھی الحمدللہ، تو اس کو تو برکت مل گئی. لیکن جس شخص نے لالچ کیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں، تو پھر اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی. اور اس شخص کا حال ایسا ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم ایک چیز کھا رہے ہوتے ہیں اور کھائی نہیں جا رہی ہوتی، لیکن نیت نہیں بھری ہوتی، دل چاہ رہا ہوتا ہے ابھی اور کھاتے جائیں. تو جو شخص مال کو نفس کے لالچ کے ساتھ لیتا ہے اور اس میں اس کا لالچ یہ ہوتا ہے کہ مجھے مزید ملے، میں زیادہ ڈھیر اکٹھا کر لوں، تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جیسے ایک آدمی کھاتا جاتا ہے، اس کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن اس کی نیت نہیں بھری، اور اس کا دل ہوتا ہے میں اور کھا لوں،
اور وہ اور کھا کے پھر سوائے بیمار ہونے کے اور کچھ نہیں کرتا۔ اور پھر ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے اوپر والا ہاتھ اور یہ ہے نیچے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں حضرت حکیم بن حزام کو کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حکیم بن حزام کوئی غریب آدمی نہیں تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے اور حضرت خدیجہ مالدار ترین خاتون تھیں، تو لالچ تو ہر ایک میں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ترغیب دی کہ تم بجائے لینے والے بننے کے دینے والے بنو۔ حضرت حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں۔ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا ہے اور اس کے بعد نصیحت کی ہے، تو پھر نصیحت آپ کی فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے بعد میں اب کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا، مرنے تک نہیں لوں گا۔ پس حضرت ابو بکر حضرت حکیم کو بلاتے تاکہ انہیں کچھ مال عطا کریں، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے۔ پھر حضرت عمر نے بھی انہیں عطیہ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل بات ہے کہ بعد کے دور میں مسلمان خوشحال ہو گئے، بہت سے علاقے نئے فتح ہو گئے اور تمام مسلمانوں کو ان فتوحات میں سے حصہ ملا، تو حضرت ابو بکر نے بھی ان کو بلایا ان کو کچھ عطا کرنے کے لیے، حضرت عمر نے بھی ان کو بلایا، لیکن انہوں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، تم گواہ رہنا، میں حکیم پر اس کا وہ حق پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے اس مال فے میں ان کا حق رکھا ہے، لیکن وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں نصیحت کی تھی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں اپنی موت تک اب کسی سے کچھ نہیں لوں گا، تو انہوں نے خود مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، حضرت ابو بکر کے دینے کے باوجود اور حضرت عمر کے اصرار کے باوجود انہوں نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں نصیحت کی تھی اس نصیحت پر عمل کیا۔ تو یہی عظیمت کا اور فضیلت کا راستہ ہے۔ حدیث نمبر 525، ابو بردر بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، ہم 6 آدمی تھے، ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے، ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے اور میرا پیر بھی زخمی ہو گیا اور میرے پاؤں کے ناخن بھی گر گئے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شامل تھے اور 6 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ ہوتا تھا۔ یہ تو اس غزوے کی بات ہے۔ غزوہ تبوک میں 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ ہوتا تھا، تو اس غزوے میں 6 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ ہوتا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ جاتا اور کچھ اس پر سامان رکھ دیتے، باقی 5 آدمی پیدل چلتے، اور پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے اور میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا اور میرے پاؤں کے ناخن بھی گر گئے۔ نہ صرف پاؤں زخمی ہو گئے بلکہ ناخن تک جڑ گئے، اتنے پاؤں زخمی ہو گئے کہ ناخن بھی اتر گئے۔ یہ غزوہ ذات الرقاع کی بات ہے۔ اس غزوے کا نام ہی ذات الرقاع اس لیے رکھا گیا تھا کہ رقاع کا مطلب ہوتا ہے چیتھڑے۔ تو ان کے جب پاؤں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ پاؤں کے ناخن بھی گر گئے، جوتیاں بھی نہیں تھیں پاؤں میں، پھر کرتے کیا تھے، یہ اپنے کپڑوں کے پٹیاں پھاڑ لیتے تھے اور ان کو اپنے پاؤں کے گرد لپیٹتے تھے، کیونکہ چلنا تو تھا، پاؤں زخمی ہو تو کیسے چل سکتے ہیں، سواریاں تو پہلے ہی اتنی تھوڑی سی ہیں، یا تو ہوتا سواری پہ بیٹھ کے چلے جاتے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ میرے پاؤں کے ناخن گر گئے تھے، ہم اپنے پیروں پر کپڑوں کی لیریں چیتھڑے لپیٹ لیتے تھے، تو اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا
کیونکہ ہم اپنے پاؤں پر چیتھڑے باندھتے تھے۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ حدیث بیان کی، پھر اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں بیان کرنا نہیں چاہتے تھے؟ گویا آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ انہوں نے اپنے نیک عمل کا اظہار کر دیا۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات آپ اپنے نیک عمل کا اظہار کر دیتے ہیں اور شیطان آپ کے دل میں ریاکاری کا خیال ڈال دیتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات تو کر دی، لیکن بعد میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسا نہ ہو کہ میرا عمل ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اپنے نیک اعمال کو بھی چھپانا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات نیک اعمال اس ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، لہٰذا ریاکاری سے بچنے کے لیے نیک عمل کے بیان سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا اجر دنیا میں ہی آپ لوگوں سے تعریف کی صورت میں لے لیں اور اللہ کے پاس اس کا اجر باقی نہ رہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ حدیثیں پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے صحابہ کی زندگی کس قدر مشکل تھی اور کتنے تنگ حالات میں کس طرح انہوں نے سختیاں جھیل کر، قربانیاں دے کر انہوں نے اسلام کے کاز کو آگے پہنچایا۔ کھانا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، پینے کے مسائل ہیں، پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹے جا رہے ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، پاؤں زخمی ہیں، اور اس کے باوجود اب چلنا تو تھا۔ تو ان حالات میں پھر فتوحات بھی حاصل ہو رہی ہیں۔ کیسے خندق کھودی جا رہی ہے، کیسے غزوہ تبوک میں لوگ 18 آدمیوں کے پاس ایک سواری ہے، غزوہ تبوک میں بھی روز کی ایک کھجور مل رہی ہے۔ اور یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے حضرت جابر والا معاملہ، وہ کہتے ہیں ہم نے 3 دنوں سے کچھ چکھا تک نہیں تھا۔ یہ غزوہ خندق کی بات۔ اور سریہ خبت میں آپ نے دیکھا حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، 24 گھنٹوں میں ایک کھجور مل رہی ہے جن کو صحابہ چوستے تھے یا پھر درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں کو ہم کھاتے ہیں، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ صحابہ کے حالات کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھیں تو ہم ان سے بہت بہترین حالت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم